إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ الانعام کی جو آیات ہم نے کل تلاوت کی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا تھا کہ اے نبی کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور جب اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا ہو، وہ زمین میں حیران پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ. کہہ دیجئے ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب جہانوں کے رب کے فرما بردار ہو جائیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس اللہ سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. آج کی جو آیات ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا، یعنی حشر برپا ہو جائے گا. قولہ الحق، اسی کا قول حق ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی حکومت ہوگی، وہی چھپی اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. الحمدللہ یہاں پر آ کر ہمارا 7واں سپارہ جو ہے وہ الثلاثہ تک ہو گیا، یعنی اب ربع سپارہ باقی ہوگا، پھر ہمارا یہ 7واں سپارہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جس دن جو ہے اللہ تبارک و تعالی سور پھونکیں گے، اور وہ دن کہ جس میں تم جمع کیے جاؤ گے، یعنی قیامت کا دن. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے ذات، خلق السماوات والارض بالحق، جس نے سماوات کو اور آسمانوں کو یعنی اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی عدل کے ساتھ پیدا کیا، اور وہی ان کا خالق و مالک ہے، اور ان کا اور جو کچھ ان میں ہے سب کا تدبیر کرنے والا ہے. یعنی اس پوری کائنات کو چلانے والی جو ذات ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی. اور وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو ہو جائے گا، یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہو جا تو وہ اس کے حکم سے چشم زدن میں یا اس سے بھی پہلے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ جب ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ قیامت کے لیے نہیں، وہ جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کن ہو جا تو وہ جو ہے وہ اسی وقت ہو جاتی ہے، فیکون ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، اسی وقت جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے، جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہو کہ ہو جائے. اسی لیے ہم اپنی دعاؤں میں کیا کہتے ہیں؟
یا من یقول کن فیکون، اے وہ ذات جو کن کہتی ہے فیکون ہو جاتا ہے، یعنی فوراً ہو جاتا ہے۔ تو اے اللہ آپ اس بات پر قادر ہیں کہ جب آپ کن کہتے ہیں اور اسی وقت ہی ہو جاتا ہے وہ کام، تو یا اللہ آپ یہ جو دعا میں آپ سے مانگ رہی ہوں، یا جو میرے طلبات ہیں، یا جو چیزیں میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ پورا کر دیں، تو یا رب العالمین جیسے آپ کن کہتے ہیں فیکون ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ میری ان دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کن فیکون کا، وہ کس اس سے کیا ہے کہ قیامت کے لیے، کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ جو ہے وہ ہو جا، تو پھر جو ہے وہ فوراً ہی جو ہے وہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا، جو وہ مالک ہے، اس کے بعد جو ہے دیکھیں ملکیت جو کہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ اپنی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں عالم الغیب و شہادہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی حکمت بھی اور خبر بھی رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو واتقوہ، اسی سے ڈرو، کس سے ڈرو؟ جس نے خلق السماوات والارض بالحق، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا حق کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ابتدا اور پھر اس کے دوبارہ پیدا کرنے کا ذکر فرمایا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کا قولہ حق، اس کی بات برحق ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی بادشاہی ہے، لِرَبِّ العالمین، تمام یہ صفتیں کس کی ہیں؟ رب العالمین کی۔ تو اس میں جو سور پھونکنے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونک دیا جائے گا، یعنی سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور اس دن قیامت کے لیے کہا جائے گا کہ حشر برپا ہو جائے تو وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کیا فرمائے گا؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ بنے پھرتے تھے نا، جس کے پاس تھوڑی سی جو ہے وہ کسی بھی قسم کا منصب آ جاتا ہے، کسی بھی قسم کا تھوڑی سی کسی کے پاس دولت آ جاتی ہے، یا کسی بھی قسم کے جو ہے وہ اس کے پاس ایسی حیثیت آ جاتی ہے کہ وہ چند لوگوں کے اوپر حکم چلا سکے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص، اس کے اندر غرور و تکبر آ جاتا ہے، پھر وہ شخص جو ہے وہ لوگوں پر ظلم کرتا رہتا ہے، تو وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، ٹھیک ہے۔ تمہارے جو چھوٹے چھوٹے مناصب تھے، یا تمہاری جو حکومتیں تھیں، تمہیں جو زمین پر میں نے حکومتیں دی تھی، تو تم جو ہے وہ ایسے جابر اور مغرور ہو گئے تھے کہ تم یہ بھول گئے تھے کہ کس کی حکومت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہے ہیں للہ الواحد القہار، اس اکیلے کی جو غالب ہے، واحد بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ تو جو سور ہے اس سے کیا مراد ہے؟ وہ سینگ ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے، ٹھیک ہے۔ سور کا پھونکنا کیا ہے؟ سور جو ہے وہ ایک سینگ کی صورت میں، جس میں اسرافیل علیہ السلام یعنی پھونک ماریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اسرافیل قد التقم الصور، بے شک حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور کو منہ میں لے لیا ہے اور اپنی پیشانی کو جھکا لیا ہے، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ انہیں حکم ہو اور وہ اس میں پھونک مار دے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ حدیث جو ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے کی ہے، تو اس وقت سے اب تک حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ اتنا ریڈی ہیں سور پھونکنے کے لیے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور وہ فوراً اس میں پھونک مار دیں۔ امام احمد حضرت عبداللہ بن عمر سے کی روایت کو بیان کیا کہ ایک اعرابی نے عرض کی اے اللہ کے رسول، سور سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا قرن ینفخ فیہ، قرن ینفخ فیہ، قرن کہتے ہیں
سینگوں کو، اس سے مراد وہ سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے فرشتوں کو بھیجا ہے، اپنے فرشتوں کو جو پیدا کیا ہے، وہ اتنا ریڈی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے، منتظر رہتے ہیں، اتنے فرما بردار ہیں کہ جب ان کو اذن ملا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ سور پھونکنے کا کام ہے، تو پھر وہ ادھر ادھر نہیں ہوئے، پھر بس وہ لے کے بیٹھے ہوئے، ریڈی ہو کے بیٹھے ہوئے کہ حکم ملے اور میں سور پھونک دوں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے، آپ کے سامنے سورج آ رہا ہے، جا رہا ہے، رات ہو رہی ہے، دن ہو رہی ہے، کبھی آپ نے ایسے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پہ نہ نکلا ہو؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں، جو مخلوقات ہیں، وہ سب کے سب اتنی تابع اور اتنی فرما بردار ہیں کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اور آج تک انہوں نے نافرمانی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. یہ نافرمانیاں کس کے اندر ہے؟ انسان کے اندر اور جنات کے اندر. آگے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو معبود ٹھہراتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے دیکھتا ہوں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھاتے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي. چنانچہ جب اس پر رات ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس ایک ستارہ ہے، ایک ستارے کو اس نے دیکھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا. انہیں کیا کہا؟ ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. انہوں نے کیا کہا؟ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. جب انہوں نے دیکھا کہ سورج بہت جگمگاتا ہوا نکلا ہے تو کیا کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. اے میری قوم، بے شک جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف مرکوز کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں اسی اللہ کا پرستار ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ جو آخری والی جو آیت ہے، یہ والی آیت جو ہے جب ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم جب ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو چھری چلاتے ہوئے یہ والی آیت کو بھی پڑھا جاتا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. بہرحال یہ جو ہے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نصیحت کی، باپ کو واعظ کیا. کیا کیا واعظ و نصیحت کرتے ہوئے؟ کہ آپ بتوں کی عبادت نہ کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ عراق کے شہر ارم میں پیدا ہوئے تھے. جو عراق ہے اس کا ایک شہر ہے، چھوٹا سا شہر، اس میں پیدا. ان کے باپ کا نام تھا آزر. تو ان کا جو باپ آزر تھا اس کا کام کیا تھا کہ وہ بتوں کو خود تراشتا تھا گھر میں نا، یعنی لکڑی سے بتوں کو بناتا تھا. یعنی ایک ایسی جگہ پر پیدا ہوئے جہاں پر یہ کام کیا جاتا تھا، یعنی بتوں کو خود بنایا جاتا تھا. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو جو ہے وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ جو ہے وہ بتوں کو جو ہے وہ تراشتا ہے، پھر اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. وہی بت جو پرانے ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ گندگی میں پھینک دیا جاتا ہے. کہتے ہیں کیسے خدا ہیں تمہارے یہ؟
تو اسی طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے کیا کہا کہ اپنی قوم کو جو ہے انہوں نے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ تبلیغ کرنے کی کوشش کی. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آیا تھا، یعنی ان کے جو وہ تھے ایمان لے کے آنے والے وہ بہت کم تھے. آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا درجہ ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے اپنی قوم کو کس طریقے سے واضح نصیحت کی کہ انہوں نے کہا کہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم یعنی جو لوگ تمہارے مسلک پر چل رہے ہیں وہ صریح گمراہی پر ہیں. جس راستے پر تم لوگ چل رہے ہو اس سے تم ہدایت نہیں پا سکتے، بلکہ اس سے تمہاری حیرت میں اور جہالت میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا، کیونکہ ہر صاحب عقل اور صاحب سلیم کے سامنے تمہاری جہالت اور ضلالت جو ہے وہ بہت واضح ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو جو واضح نصیحت فرمائی اور توحید کی دعوت دی، اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے. اذ قال لأبيه یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ تم ان کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ تو سنتے ہیں اور نہ ہی سمجھتے ہیں اور نہ ہی دیکھتے ہیں، نہ تمہارے کچھ کام آ سکتے ہیں. اے میرے باپ مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میری اتباع کریں، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا. ابا آپ شیطان کی پوجا نہ کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے. ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے گا، پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے. اس نے کہا ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تجھ پر سلامتی ہو، ان قریب میں تیرے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے. اور میں تم لوگوں سے اور ان کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا. امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا. یہ دیکھیں کتنی پیاری بات کی ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ. اللہ تعالیٰ سے نا اس طرح سے بھی دعا مانگا کیا کیجیے کہ اللہ میں آپ کو پکار کے کبھی بھی پشیمان نہیں ہوئی، اللہ میں آپ کو پکار کے کبھی بھی محروم نہیں ہوئی. میں نے جب آپ کو پکارا ہے آپ نے مجھے عطا کیا ہے، جب میں نے آپ سے مانگا ہے آپ نے مجھے عطا کیا ہے. اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کے لیے دعا کی. ٹھیک ہے، یعنی وہ مسلسل ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، لیکن بہرحال ان کی قسمت میں جو ہے وہ ہدایت تھی ہی نہیں. تو جب وہ حالت شرک میں ہی مرا، وہ جو آزر جس کا نام تھا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ترک کر دی اور اس سے براءت کا اظہار کر دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهَا. اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ کر چکے تھے، یعنی وہ ان سے وعدہ کر چکے تھے میں آپ کے لیے ضرور بخشش. اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں کیا ہے. اب جو سورۃ توبہ میں جو ہے وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے باپ کے لیے بخشش مانگتے تھے وہ تو ایک وعدہ تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے. کچھ شک نہیں کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بڑے نرم دل بھی تھے اور متحمل مزاج بھی تھے. یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی جو دو خوبیاں بیان کی ہیں، ایک تو نرم دل تھے اور متحمل مزاج تھے. تھوڑی سی اس چیز کی ہم میں کمی ہوتی ہے، ہمارے اندر تحمل جو ہے وہ ذرا کم ہوتا ہے. اگر ہم تحمل کرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آزمائشوں پر، لوگوں کی باتوں پر، جو حالات ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں اس پر، تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا بن جائیں گے؟ خلیل بن جائیں گے، دوست بن جائیں گے. بس تھوڑی سی اپنے اندر متحمل مزاجی لے کر آئیے، تھوڑا سا صبر کیجیے، تھوڑا سا اپنے اندر یہ پیدا کیجیے کہ جو کچھ میرے رب نے میرے ساتھ کیا ہے وہ بہترین کر رہا ہے.
صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنی باپ آزر سے ملاقات ہوگی تو وہ کہے گا کہ بیٹا آج میں آپ کی بات ماننے سے انکار نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کریں گے کہ اے اللہ، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو قیامت کے دن مجھے ذلیل و رسوا نہیں کرے گا؟ اور آج اس سے بڑھ کر اور ذلت و رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ تیری رحمت سے دور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے کافروں کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ پھر کہا جائے گا کہ اے ابراہیم، دیکھو تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ ایک بچھو نجاست میں لتھڑا ہوا ہے، اسے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو ذلیل و رسوا نہیں کروں گا، تو لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا، ان کو بچھو کی صورت میں جو ہے اس کے باپ کو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا آزر، اس کو جو ہے وہ اس صورت میں جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سارے عذابات ویسے ہی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ جب کہا ہے کہ اے ابراہیم میں تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کروں گا، تو ذلت و رسوائی بھی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ان کی۔ اور جب یہ کہا ہے کہ کافروں کے لیے جنت حرام ہے، تو پھر حرام ہی ہے۔ اب جو آگے کی جو آیات ہیں، تو وہ آیات جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید سکھانے کے لیے جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ نشانیاں دکھائیں، کہ وہ انہوں نے پہلے ستارے کو کہا ھذا ربی، پھر سورج کو کہا، تو وہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کل اس کو مکمل کریں گے کہ کس طریقے سے جو ہے انہوں نے مثال بھی دے دی اور لوگوں کو سمجھا بھی دیا کہ جو ہے وہ توحید کیا چیز ہے، اور جو لوگ ستاروں کی پرستش کر رہے تھے اور چاند کی اور سورج کی پرستش کر رہے تھے، ان کے سر بھی جھک گئے۔ اب وہ ہدایت والی جو بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو ہی ہدایت دیتا ہے۔ ہر ایک کے حصے میں یہ قیمتی چیز نہیں آتی۔ دنیا کی ساری نعمتیں مل جاتی ہیں، لیکن ہدایت یعنی دین پر صحیح معنوں میں چلنا، کہ وہ دین آپ کو جنت تک پہنچا دے، یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے چند بندے ہوتے ہیں جن کے نصیب میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کیا کیجئے، یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، یا اللہ آپ ہمارے نصیب میں ہدایت لکھ دیجئے، یا احکم الحاکمین، یا من یقول کن فیکون، اے وہ ذات جو کن کہتی ہے فیکون ہو جاتا ہے، یا اللہ آپ ہمارے جو ہمارا اعمال نامہ ہے، جو ہماری قسمت آپ لکھ چکے ہیں، یا اللہ اس میں آپ ہدایت لکھ دیجئے۔ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے نفس کے ماتحت ہو جائیں، یا اللہ کوئی ایسا وقت نہ ہو کہ شیطان ہمیں اپنی چالوں میں پھنسا لے۔ یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، ہم آپ سے مانگتے ہیں ہدایت۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلا دیجئے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے گا، نہ ہمیں رسوا کیجیے گا، نہ ہمارے گھر والوں کو رسوا کیجیے گا۔ یا اللہ جس طریقے سے آج آپ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے، یا اللہ جنت الفردوس میں اپنے عرش کے نیچے، یا اللہ تمام ان پاکیزہ مقامات پر ہم کو جمع کر دیجیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔